अस्सलाम वालेकुम। आज कई दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाई और पता नहीं ये वीडियो आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। आज का ज़हन बहुत मुंतशिर है। फ़िलिस्तीन का जो मसला है, इस मसले ने इंसानियत को अंदर से तोड़ दिया है। हमारे पास जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़बरें सही हैं या गलत हैं, हम इसका फ़ैसला करने के लायक भी नहीं रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम किन ख़बरों पर यकीन करें और हम कैसे पता करें कि फ़िलिस्तीन के लोग कैसे हैं। इसराइल तो हमारे सामने है, हम वहाँ की एक एक चीज़ से बाखबर हैं, एक एक काम को जान रहे हैं, उसकी एक एक एक्टिविटी को जान रहे हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन का मसला क्या है? बहुत सारे चैनल हैं जो अपनी अपनी तरफ से बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी मीडिया है, और यकीन माने तो मुझे मीडिया पे यकीन नहीं रहा। ये मीडिया दो तरह की होती है। ये मीडिया या तो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करे तो वो उसके लिए इतना ऐसी सी ख़बरें वो सामने ले आती है वो मीडिया कि आसमान से फरिश्तों का उतरना, आसमान पे ये तस्वीर बन जाना, बादल से ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो जो मीडिया इसराइल को सपोर्ट कर रही है वो इसराइल की ख़बर इसराइल को पॉजिटिव बनाकर सामने ला रही है। हम किस पर यकीन करें? तो मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, अंदर से बहुत उदास हूँ। उदासी की वजह है, सिर्फ ये वजह ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों की ये हालत देखकर मैं उदास हूँ। अगर मैं एक इंसान होता, एक पढ़ा लिखा इंसान होता, एक सच्चा इंसान होता, भले ही किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता, तो इस तरह की बात जो होती ना, वो बात मुझे अंदर तक तोड़ती। मैं ऐसी चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, बच्चे चाहे इसराइल के मरें, यानी इज़राइल के मरें, या फिर बच्चे फ़िलिस्तीन के मरें, बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चियाँ, औरतें चाहे इज़राइल की मरती हैं, चाहे फ़िलिस्तीन की मरती हैं, तकलीफ़ दोनों जगह है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसकी? इस लड़ाई में क्या औरतें और बच्चे शामिल हैं? दुनिया में जहाँ भी इस तरह की लड़ाई हुई, तो उसका खमियाजा अगर भुगतना पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे, बूढ़ों और औरतों को भुगतना पड़ा है। और जब उनकी दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फ़िलिस्तीन का मसला आज का मसला नहीं है, ये मसला उस दौर का है जब फ़िलिस्तीनियों ने नंगे भूखे लोगों को पनाह दी थी। ऐसे लोगों को पनाह दी थी जिसको सारी दुनिया ठुकरा चुकी थी। कि हमारे पास जो ख़बरें आ रही हैं, वो सारी ख़बरें इसराइल की हैं, फ़िलिस्तीन की नहीं है। क्योंकि फ़िलिस्तीन में कोई मीडिया काम ही नहीं कर रही। मैंने देखा, बहुत सारी रिपोर्ट देखी है, उसमें एक रिपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें कहा गया कि खुदारा, अगर आप फ़िलिस्तीन के मसले से या फ़िलिस्तीन के हालात से वाकिफ़ नहीं हैं, तो इस टॉपिक पर वीडियो ना बनाएं। बहुत अच्छी बात कही गई। हमारे पास जो ख़बरें मिलती हैं ना, वो सारी ख़बरें आप जानते ही हैं कि इसराइल मीडिया पे कितना काबिज़ है। 90% कह सकते हैं जो दुनिया की मीडिया है उस पर कब्ज़ा है इसराइल का। तो कोई भी ख़बर हम तक पहुँचेगी तो किस रूप में पहुँचेगी? हाँ, एक बात और भी है कि इज़राइल के बारे में ही अगर बात करूँ, तो वहाँ के अखबारात में भी वहाँ के कारनामों पर, वहाँ के किए गए कामों पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। यूएनओ में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक इज़राइली है, वो सबको खड़ा कर रहा है, ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया उसने कि इसराइल में जो बच्चे और वहाँ के लोग जो मारे गए हैं ना, उनके लिए सब लोग खड़े हो जाएं। तो एक औरत है वहाँ की जिसने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। उसने कहा कि जब इसराइल के लिए लोग खड़े हो सकते हैं, तो फ़िलिस्तीन के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? तो ऐसी सी मीडिया भी है। इसराइल में भी ऐसी मीडिया है जो वहाँ के बारे में बहुत अच्छी बात कह रही है,
سچی میڈیا ہے جس نے وہاں کے حکام کو سنکی تک کہہ دیا ہے، بہت کچھ کہا ہے، لیکن وہ یہ باتیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں نا، یہ بہت کم پازیٹیو باتیں پہنچ رہی ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ نیوز دیکھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ چینل کس کا ہے، کس کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ایسے ایسے چینل بھی ہیں جو فلسطین کے بارے میں، یعنی فلسطین کو ماننے والے ہیں تو ان کی محبت میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں، اور ایسی سی باتیں کہہ رہے ہیں جس پہ مطلب تعجب ہوتا ہے کہ مطلب اس دور میں اس طرح کی باتیں کیسے، کہ آسمان پہ یہ تصویر ابھر رہی ہے، آسمان پہ نصر من اللہ و فتح قریب جیسی مطلب آیت لکھی جا رہی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ خبریں درست نہیں ہیں۔ فلسطین کی جو حالت ہم کو دکھائی جا رہی ہے اس سے بھی بدترین حالت ہے اس کی۔ غازہ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، میں نے تو غازہ کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ اس کا نام لینے سے خوف آتا ہے۔ وہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، خود ہی سوچئے، جس کے پاس پینے کے لیے نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، تو وہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس گھر میں بچے ہیں، سوچے کہ ہمارے بچوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہماری رات کس طرح گزرتی ہے۔ وہاں تو یہ کامن سی بات ہے، عام سی بات ہو گئی ہے۔ وہاں کی ویڈیوز دیکھنے پر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے اسلامی ممالک کھڑے ہوئے ہیں، صرف بول رہے ہیں، ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ امریکہ جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اسرائیل سے، اس نے ساتھ دے دیا۔ ہمارا تو ایک رشتہ بنتا ہے، پھر بھی ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ ہماری حمایت میں بہت سارے لوگ ہیں، بس حمایت کرنے سے کام چل جائے گا۔ میں یہی کہوں گا، میں یہی چاہتا ہوں، ایک انسان ہونے کے ناطے یہ جنگ رک جائے، کہ جس طرح میں فلسطین کے بچوں کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اتنا ہی درد مجھے اسرائیل کے چھوٹے بچوں کے مرنے کا بھی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کسی ہرے پیڑ کو نہ کاٹا جائے، کسی عورت کو نہ مارا جائے، کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پر اتنے زیادہ ٹوٹے ہیں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ری ایکشن میں ہو رہا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس کے آگے؟ ہمارے بچے تو مارے گئے، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو آنے والے دور میں میں یہی بتا رہا ہوں کہ جس طرح کی پیشن گوئی کی گئی ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے یہ دنیا ایک غلطی کر جائے، بس ایک غلطی کر جائے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ بس ایک غلطی، وہ غلطی یہ ہے کہ اب تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے، عالمی جنگ ہو جائے، اور ایسا ہونا بہت حد تک ممکن ہے، کیونکہ امریکہ جب فلسطین تک پہنچ گیا، امریکہ جب اسرائیل کے سپورٹ میں آ چکا ہے، تو روس کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ اس کے علاقے میں مطلب اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ تو روس نہیں چاہے گا، روس کی طاقت سب کو معلوم ہے۔ چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ اس کے آس پاس موجود رہے۔ روس اور چائنا وہ کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ دونوں امریکہ کے دشمن ہیں۔ اگر امریکہ یہاں آ جاتا ہے تو روس اور چائنا امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں ہی، لیکن ان کا ایکشن بھی سامنے آ جائے گا، اور جب ان کا ایکشن سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہمارے یہاں جو جنگ ہوگی وہ جنگ دیکھنے لائق نہیں ہوگی۔ وہ جنگ ایسی تباہی لائے گی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بس ایک غلطی، امریکہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائے، یعنی وہ کچھ ایسا کر دکھائے جس سے پتہ چلے کہ امریکہ اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کر رہا ہے، یا وہاں فوجی طاقت
کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو جیسے ہی اس نے ایسا کیا، نہ تو روس نہ چین پر دونوں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جب یہ دونوں اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو آپ سوچئے پھر دنیا میں کیا ہوگا۔ اور اب بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پرمانو کا ذخیرہ ہے، پرمانو بموں کا ذخیرہ ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا، ایٹم بم کتنا خطرناک ہے۔ تو آنے والے دور میں پتہ نہیں کیا ہو۔ ہم جس علاقے میں ہیں، آپ جس علاقے میں ہیں، چاہے آپ امریکہ میں ہوں، چاہے آپ اٹلی میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم کچھ دیر زیادہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں، کچھ دنوں، کچھ ہفتوں، یا کہا جا سکتا ہے کہ مشکل سے 1 سال۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دنیا کی تصویر بدلے گی۔ جیسے کہا بھی گیا ہے، آپ ویڈیوز سن بھی رہے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ ان باتوں کے لیے ہم ذہنی طور پر، یا مسلم ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ایسا ہونا ہے، بالکل ہونا ہے۔ یہ لڑائی صرف اور صرف یہودیوں سے ہے اور کسی سے نہیں ہے، نہ تو عیسائیوں سے ہے اور نہ دنیا کی دوسری قوموں سے ہے، صرف یہودیوں سے لڑائی ہے۔ اور یہ لڑائی کیوں ہے؟ لڑائی اس لیے ہے کہ جب ان کو پناہ دی گئی، جس وقت ساری دنیا ان کو ٹھکرا رہی تھی، یہ ننگے بھوکے آئے تھے، یہاں پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، اس وقت ان کو پناہ دی گئی، تو اس پناہ کا ان لوگوں نے کتنا غلط فائدہ اٹھایا۔ اب کون دنیا میں کس کو پناہ دے گا؟ ادھر ایجپٹ ہے، ایجپٹ نے غزہ کا بارڈر بند کر دیا۔ اب بتائیے، مسلم ممالک اپنے مسلم لوگوں کو اپنے اندر نہیں آنے دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یقین ٹوٹ چکا ہے، اپنے بھائیوں پر بھی یقین نہیں ہے، کسی پر یقین نہیں ہے۔ آنے والے دور میں کیا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے اللہ پاک ساری دنیا کو ایک محبت میں جکڑ دے، کوئی کسی کا دشمن نہ ہو، کوئی کسی کے پیچھے نہ جائے۔ یہ جو بم ہے نا، یہ سارے بم پھول میں تبدیل ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں محبت آ جائے، لوگ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں۔ بس اتنا ہی۔